اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اینوپلوسیفلائیڈی سسٹوڈز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جس میں منیزیا شامل ہے، اور یہ کامن پیراسائٹس ہے شیپ اینڈ گوٹ کے۔ ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینوپلوسیفلائیڈی کے سیسٹوڈ جو ہیں وہ تمام ریومیننٹس اور ہارسز کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں، تو اس لیے اب ہم ان کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے۔ فیملی اینوپلوسیفلائیڈی اور اس کی جو سب فیملی ہے اینوپلوسیفلائیڈی، اور جنرا اس کے اندر ہیں اینیپلوسیفلا اور اینیپلوسیفلائیڈیز، برٹیلا اینڈ منیزیا۔ اور اس کی جو دوسری سب فیملی ہے تھیسینوسوماٹائنی، تو اس کے اندر جو جنرا ہے ایویٹلائنا، سٹائلیزیا، تھیسینیزیا اینڈ تھیسونوما شامل ہیں، جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو اس جنرا میں ہم اسپیشیز انکلوڈ ہوتی ہیں، اس میں ایویٹلائنا، منیزیا، سٹائلیزیا، تھیسینیزیا اینڈ تھیسونوما ہے، جو کہ عام طور پر شیپ کو زیادہ انفیکٹ کرتی ہیں۔ منیزیا بینیڈینائی یہ عام طور پر کیٹل کا پیراسائٹ ہے، جبکہ منیزیا ایکسپینسا جو ہے وہ شیپ اینڈ گوڈ کا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو انفیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مینز منیزیا بینیڈینائی شیپ اینڈ گوڈ میں بھی ہو سکتا ہے، اور منیزیا ایکسپینسا کیٹل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ عام طور پر جو ینگ اینیمل ہیں، جن کی عمر 6 سے 8 سال یا 8 ماہ یا اس سے کم ہوتی ہے، ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور جو اولڈر اینیملز ہیں، بڑی عمر کے اینیملز ہیں، وہ ان کے اندر قوت مدافعت پائی جاتی ہے، اور 2 سال کے بعد کی عمر کے جو جانور ہیں ان میں 1 یا اس سے بھی کم یہ پیراسائٹ ورم پائے جاتے ہیں۔ منیزیا ایکسپینسا کو عام طور پر ڈبل پورڈ رومیننٹ ٹیپ ورم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شیپ کا ٹیپ ورم زیادہ کہلاتا ہے۔ یہ بڑا ٹیپ ورم ہے، اور عام طور پر جو اسمال انٹسٹائن ہے یا چھوٹی آنت ہے رومیننٹس کی، جس میں شیپ، گوٹ اور کیٹل بھی شامل ہیں، ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اس کا جو اسکولیکس ہے اس کے اوپر ہوکس یا روسٹیلم نہیں ہوتا، اور یہاں پر عام طور پر اس کے 2 ریپروڈکٹیو سیٹس موجود ہوتے ہیں ہر پراگلیٹیڈ کے اندر، اور ہر پراگلیٹیڈ جو ہے وہ شارٹ بھی ہوتا ہے اور براڈ بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسکولیکس پنک کلر میں، اور اس کی جو لائٹ مائکروسکوپک سے دیکھے جا سکتے ہیں پراگلیٹیڈس۔ یہ منیزیا ایکسپینسا کا پراگلیٹیڈ ہے، جو کہ شیپ کا ایک ٹیپ ورم ہے، اور اس کے جو جینیٹل پور ہیں بوتھ سائڈ پہ اور ان کے مارجن پہ، وہاں پہ عام طور پر جو اس کا سرس ہے یا اس کا جو میل آرگن ہے وہ عام طور پر پروٹروڈ کرتا ہے، اور جو اس کے اندر ڈارک باڈی ہے وہ ویٹ لائن گلینڈز ہے، اور اس کے اوپر او ٹائپ موجود ہے جو اس کے ایگز ہیں۔ منیزیا ایکسپینسا کو منیزیا کی جو ملتی جلتی اسپیشیز ہے منیزیا بینیڈینائی، اس کو ہم ایک دوسرے سے علیحدہ پہچان کر سکتے ہیں کہ عام طور پر جو ان کے انٹر پراگلیٹڈ گلینڈز
کے پیٹرن ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے. اور جو مونیزیا ایکسپینسا ہے اس میں یہ روزٹ پیٹرن بناتے ہیں، اور جو مونیزیا بینیڈینائی ہے اس میں یہ عام طور پر لینئر یا سیدھے اس کے یہ گلینڈ جا رہے ہوتے ہیں جو کہ پروگلوٹیڈیل گلینڈ کہلاتے ہیں. اس کی لینگتھ عام طور سے 4 سے 5 میٹر تک ہوتی ہے، یا 13.25 سے 16.5 فٹ تک یہ لمبے ہوتے ہیں. جو اینوپلوسیفلا کا اگر لائف سائیکل کو دیکھا جائے تو اس میں اوربیٹڈ مائٹ عام طور پر انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتی ہے، جس کے اندر ہیگزاکینتھ لاروا ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ سسٹی سرکوائڈز کی صورت میں بن جاتا ہے. لیکن کچھ سپیشیز میں کولمبولینس ٹائپ کی مائٹ جو ہے یا پوسیڈز ہیں وہ بھی ایز اے انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتی ہیں. اگر اس کی ہوسٹ اور جغرافیکل رینج دیکھی جائے تو مونیزیا اور ایویٹلینا یہ بڑے لمبے پیراسائٹس ہیں جو کہ سیورل میٹر تک پہنچ جاتے ہیں، اور تقریباً ہر رومیننٹس کے یہ سمال انٹسٹائن میں پائے جاتے ہیں، اور کم و بیش دنیا کے کافی سارے علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں. اگر اس کی ایکالوجی کے اوپر تھوڑی سی دہرائی جائے تو ان کی لائف سائیکل جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے، اور یہ عام طور پر ایگز جو ہیں وہ انگولیٹس کے ڈیفینٹ ہوسٹ کی فیسز میں پائے جاتے ہیں، جنہوں نے عام طور پر آرتھروپوڈ ایز انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کو کھایا ہوتا ہے، جس میں سسٹی سرکوائڈ کی سٹیجز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ اس کا لائف سائیکل اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب سسٹی سرکوائڈز کسی رومیننٹ کے پیٹ میں چلا جائے اور یہ لائف سائیکل اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. مونیزیا عام طور پر اوربیٹڈ مائٹس کے ذریعے پھیلتا ہے. ان کی جو سسٹی سرکوائڈز ہے اس کے لیے جو خاص ٹمپریچر چاہیے وہ عام طور پر 27 سے 28 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اور ان کو عام طور پر چند دن کے لیے جو ان کے لیے 27 سے 97 دن تک یہ اوربیٹڈ مائٹ کے اندر رہتا ہے اور وہاں پہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. جو اینوپلوسیفلائڈز ہیں یہ عام طور پر ینگ اینیملز کے پیراسائٹ ہیں اور بڑے جانوروں میں کم پائے جاتے ہیں. ان کا امپیکٹ عام طور پر یہ ہے کہ یہ جانوروں کے اندر ڈائریا کاز کرتے ہیں، ان کا ویٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے، وہ ویٹ گین نہیں کرتے، اور جو اگر یہ ہیوی انفیکشن ہو تو ان جانوروں کا پیٹ گھڑے کی طرح پھیلا ہوتا ہے، ان کے اندر قبض بھی ہو سکتی ہے یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. ان کی گروتھ پور ہوتی ہے، ان کے بالوں کا خشک ہوتے ہیں، بال رف ہوتے ہیں، اور ان میں خون کی کمی ہوتی ہے. مونیزیا ایکسپینسا اور مونیزیا بینیڈینائی یہ عام طور پر سمال انٹسٹائن کے اندر پائے جاتے ہیں. تھیسانوما ایکٹینوائڈز یا جس کو فرنج ٹیپ ورم کہتے ہیں یہ عام طور پر ڈیوڈینم میں پایا جاتا ہے، بائل ڈکٹ اور پنکریاٹک ڈکٹ آف شیپ، گوٹ اینڈ کیٹل میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ ان کی جو لائف سائیکل وہ انڈائریکٹ ہے، اور ظاہری طور پر کوئی کلینیکل علامات یہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جو تھیسانوما ہے وہ ہیلدی اینیمل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو جگر ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیور کو کنڈیم کرنا پڑتا ہے. جب آپ ویٹنیرین دیکھتے ہیں سلاٹر ہاؤس کے اندر اس طرح کا لیور تو اس کو آپ کنڈیم کر دیتے ہیں، کنزیومرز کے پاس نہیں جاتا. اور عام طور پر ان کی جو ڈائگنوسس ہے وہ اس کے ٹرائنگولر شیپ ایگ ہیں جو کہ فیکل فلوٹیشن میتھڈ سے دیکھے جا سکتے ہیں، یا ان کی جو فیسز ہے مینیور ہے تو وہاں سے بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے. مونیزیا ایکسپینسا کی
سسٹوڈ باڈی کو اگر دیکھا جائے تو وہ عام طور پر ایک ٹپیکل سسٹوڈ کی طرح ہوتی ہے، جس میں اسکولیکس ہے، پھر نیک ہے، اور پھر جو باڈی ہے اس کی اسٹروبیلس سے آگے چلتی ہوئی سیگمنٹس کی فارم میں آتی ہے۔ یہ بہت لمبے پیراسائٹس ہوتے ہیں، عام طور پر 6 سے 10 میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں، اور اس میں کے جو اسکولیکس ہے اس کے اندر 4 بڑے سکرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے میں ہیلپ دیتے ہیں۔ روسٹیلم نہیں ہوتا، روسٹل ہوکس نہیں ہوتے، اس میں صرف سکرز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بھی سپائنز نہیں ہوتی۔ لائف سائیکل کو دیکھا جائے تو اس کو 2 ہوسٹ چاہیے ہوتے ہیں، ایک رومیننٹ جو کہ ڈیفینٹ ہوسٹ ہے، اور ایک اوریبیٹڈ مائٹس جو کہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے یا انسیکٹ ہے۔ اس کے ایگز انٹسٹائن سے پاس ہوتے ہیں، اور جو کہ عام طور پر گریوڈ پروگلیٹیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور زمین پر گرتے ہیں جو کہ سوائل مائٹس اس کو کھا لیتی ہیں، اور یہ جو ایگ ہیں یہ مائٹ کی گٹ کے اندر یا انٹسٹائن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور 1 دن کے اندر یہ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ریلیز نہ ہوں تو یہ خشک ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سوائل مائٹس کے اندر ان کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر پاسچر کے اندر یہ 3% تک بھی ہوتی ہیں تو وہ ہر ایک کے اندر 4 سے 13 سسٹیسرکائڈز موجود ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ ایک گریزنگ اینیمل 2000 سسٹیسرکائڈز پر کلو گرام آف گراس سے انفیکشن حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ سسٹیسرکائڈز انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کی انٹسٹائن میں جاتی ہیں تو اس میں ایگز ہیچ کر جاتے ہیں اور آنکوسفیئر ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو کہ اس انسیکٹ کی ہیموسیل کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سسٹیسرکائڈز ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ سٹیج 4 مہینے تک لے سکتی ہے، اور جب وہ انفیکٹڈ مائٹ کو کوئی بھیڑ، بکری، کیٹل یہ گریزنگ رومیننٹ کھاتا ہے تو میچور سسٹیسرکائڈز اس کے اندر ریلیز ہو جاتے ہیں اور میچور ٹیپ ورم بناتے ہیں، اور اس کو تقریباً 5 سے 6 ہفتے تک لگ جاتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں لائف سائیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونیزیا ایکسپینسا کس طریقے سے خارج ہوتا ہے، اور اوریبیٹڈ مائٹ انفیکشن کاز کر کے گھاس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور یہ شیپ اس سے انفیکٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ نیچے آپ اس کے مونیزیا کے ایگز بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ ٹریکوسٹرونگائل یا نیموٹوڈ کے ایگ سے ایزیلی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ لائف سائیکل مونیزیا ایکسپینسا کا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں مونیزیا کے جو اسکولیکس ہے اس کے اوپر آپ سکرز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ایگ بھی دیکھ سکتے ہیں، انٹسٹائنز جو فل ہے پیراسائٹس کے ساتھ وہ بھی دیکھی۔ مونیزیا ایکسپینسا کے اندر پیریفارم اپریٹس ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے جو ڈسکس کیے تھے ان کے اندر پیریفارم اپریٹس نہیں ہوتا۔ مونیزیا ایکسپینسا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفیکشن سے انیمیا ہو سکتا ہے۔ یہ گوٹ کے آئی کنجکٹیوا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا انیمک ہے، اور اس میں خون کی ذرا برابر بھی موجودگی نہیں ہے۔ مونیزیا بینڈنائی عام طور پر کیٹل میں پایا جاتا ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 سینٹی میٹر تک وائڈ ہوتا ہے اور سیورل میٹر لمبا ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا اسکولیکس ہے، اور یہ اس کے ایگ ہیں، اور اس کے ایگ کے اندر بھی آپ پیریفارم اپریٹس دیکھ سکتے ہیں۔ مونیزیا ایکسپینسا کو پھیلانے کے لیے عام طور پر، یا مونیزیا بینڈنائی کو پھیلانے کے لیے اوریبیٹڈ مائٹ ہوتی ہے، اور یہ مائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کنٹامینیٹڈ ہے سسٹیسرکائڈ سے۔ یہ اس کی جینیٹل پورز ہیں، اور اس کی آپ سرس دیکھ سکتے ہیں، اور ایویٹلائن گلینڈز، اور اس کے ٹیسٹیز اور اور ٹائپ دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر جو مونیزیا ہے یہ
جو انفیکشن ہے شیپ اینڈ گوٹ کا، اس سے جو سٹاک بریڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سٹاک کو بریڈنگ کے لیے رکھتے ہیں، ان کا عام طور پر نقصان ہوتا ہے کہ ڈائریا ہو جاتا ہے اینیملز میں اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹسٹائن جو مونیزیا ایکسپنسا سے فل ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور مونیزیا ایکسپنسا کا پیراسائٹ بھی سیگمنٹ اس کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی کمپلیکیشن ہے کہ مونیزیا ایکسپنسا جو ہے وہ ڈائریا بھی کاز کرتا ہے اور ساتھ میں باڈی سے آؤٹ بھی ہو رہا ہے، اور یہ فیکل مٹیریل کے اوپر جو اس کے سیگمنٹس ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ انٹسٹائن کے اندر اس کی انفیسٹیشن۔ ٹریٹمنٹ میں عام طور پر بتھینول سلفاکسائڈ یہ شامل ہیں، اور جو کافی سارے ٹیپ ورمز ہیں جس میں ٹینیا ہیڈیٹینا ہے، ٹینیا اووس ہے، اور ملٹی سیپس ہے، ٹپلیڈیم کینینم ہے، ان کو اگر 150 سے 200 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ ڈاگز میں دیا جائے تو بتھینول ان کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شیپ اینڈ گوٹ میں ہے 100 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے دیا جائے تو مونیزیا اور دوسرے اینوپولوسیفلاڈ ہیں وہ 100% تک ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بتھینول عام طور پر 90% جو ایڈلٹ فشولا ہے یا لیور کے جو فلوکس ہیں ان کو خارج کرتا ہے، اور 75 to 35 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ اگر دیا جائے کیٹل میں 75 اور شیپ اینڈ گوٹ میں 75 اور کیٹل میں 35 ملی گرام دیا جائے تو اس میں کافی افیکٹو ہے۔ اور یہ عام طور پر جو بتھینول ہے یہ ویل ٹالریٹڈ ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، کبھی کبھی ڈائریا کاز کر سکتی ہے یا سٹول اس میں اینیمل کے سافٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر مختلف میڈیسنز کی ایکٹیویٹی کو ٹیپ ورمز کے اگینسٹ دیکھا جائے تو بینزیمیڈازول جو ہے وہ سسٹورز کے اگینسٹ کم ایکٹیو ہے، اور کاربینڈازول جو ہے اور کیمبینڈازول جو ہے وہ عام طور پر شیپ اینڈ گوٹ کے سسٹورز کے لیے کلیم کی گئی تھی، لیکن بعد میں بینزیمیڈازول کے ساتھ ریپلیس ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے میبینڈازول ہے، فیمبینڈازول ہے، آکسفینڈازول ہے اور البینڈازول ہے، ان کی ایفیکیسی زیادہ ہے اور ٹاکسیسٹی کم ہے، یہ جسم کے اندر کم زہریلے مواد پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم میبینڈازول کی بات کریں تو یہ ٹینیا کے جو سسٹ ہیں اور ایکینوکوکس گرینولوسس کے جو سسٹ ہیں ان کے اگینسٹ یہ ایکٹیو ہے۔ مونیزیا کیٹل کے اندر اور سسٹس سرکس ٹیونیکولس اور ایکینوکوکس گرینولوسس پگز کے اندر اس کی ایفیکیسی دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈاگز میں میبینڈازول کی ایفیکیسی ہے وہ بھی کافی ہائی ہے، جن کے اندر یہ ٹینیا یہ کینوکوکس پائے جاتے ہیں، اور اس کا ڈوز ریٹ ہے 100 to 200 ملی گرام پر اینیمل، یہ ٹوائس سے ڈے دیا جاتا ہے 5 دن کے لیے۔ بعض دفعہ ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے کئی اور دن بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فینبینڈازول ہے اور اس کی ایکٹیویٹی بڑی ہائی ہے مونیزیا میں، جو کہ شیپ میں 5 سے 25 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ اور کیٹل کاز میں 10 سے 15 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے استعمال ہوتی ہے، اور پھر دوسرے نیماٹوڈز اور کچھ اور سسٹورز کے انفیکشن کے لیے بھی اچھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر 100 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے فیمبینڈازول اور آکسفینڈازول دیے جائیں اور تو ان کا کوئی برا ایفیکٹ نہیں ہوتا کہ اگر یہ 10 ہفتے کا جو کاوز ہے اس کے اندر اگر سسٹس سرکس ہے ٹینیا ساجیناٹا کا۔ اسی طریقے سے آکسفینڈازول ہے، یہ مونیزیا لیمبز کے اندر اگر ہو تو 5
ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے اگر دیا جائے تو اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے، اور شیپس اس کو بہت اچھی طریقے سے ٹالریٹ یا برداشت کر لیتی ہیں. اور جو پریگننٹ اینیملز ہیں یا ہیفرز ہیں ان کے اندر ٹیراٹوجینسٹی جو ہے نا یا ٹیراٹوجینک ایفیکٹ اس کا نہیں ہے. البینڈازول یہ عام طور پر براڈ اسپیکٹرم ہے. نیماٹوڈ، سسٹوڈ اور ٹریماٹوڈ جو کہ شیپ اینڈ کیٹل میں ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ کام کرتی ہے. اور یہ انٹسٹینل ٹیپ ورم جو ہے وہ شیپ میں 3.8 سے 7.5 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے دینے سے اس کو ریموو کر دیتی ہے. لیکن اگر یہ 50 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ ٹینیا ساجیناٹا کیٹل کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اس کو ایلیمنیٹ کر دیتی ہے. لوگزا بینڈازول جو ہے، لوگزا بینڈازول یہ 90% تک ایکٹیو ہے منیزیا میں، اور اس کا جو ڈوز ریٹ ہے 7.5 to 10 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ ہے، اور یہ ویل ٹالریٹڈ ہے. کہ اگر یہ شیپ میں اس کا 10 ٹائمز بھی انکریز کر دیا جائے ڈوز ریٹ تو پھر بھی اس میں کوئی برے اثرات نہیں دیکھے گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیپ ورمز کو ریموو کیا جا سکتا ہے. ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں. آپ کا شکریہ.